تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کر انسان سبحان ربی العلیٰ پکارتا ہے تو انسان کے اندر سے ایک ایسی روشنی نکلتی ہے جو اس کی وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس رب کائنات کی چوکھٹ پر سجدہ زیر ہونا انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں قبولیت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ جو شخص رات کی تاریکی میں قیام کی حالت میں آخرت کا خوف لیے سجدے کی حالت میں رات کو گزارے، اس انسان سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے، یعنی رات کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ نماز جو تم اکیلے پڑھتے ہو جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، بنسبت اس نماز کے جو تم لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو، جو اکیلے میں ادا کی جائے وہ 25 گنا اس نماز سے زیادہ افضل ہے جو لوگوں کے سامنے ادا کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انسان بس خالص اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتا ہے۔ نماز ادائیگی سے انسان کے اندر اللہ کی محبت اور تہجد سے وابستگی پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں پیدا ہوتی۔ اس نماز کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تہجد اللہ نے فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک اللہ کی رحمت اسے ڈانپ لیتی ہے۔ یہ سجدے ہی بندوں کو اللہ کی پہچان کراتے ہیں۔ لا حاصل حسرتیں انسان کو اس مقام پر لے آتی ہیں جہاں انسان نیند سے غافل ہو کر تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان آنے والے ہر فاصلے سے اٹھ جاتا ہے تاکہ تمہارے مانگنے میں مشکل نہ ہو اور نہ ہی اس کی عطا دیکھنے میں۔ یہ نماز اتنی پاورفل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ اس نماز میں انسان کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ سنو، جو آنسو تم دنیا سے چھپا کر وقت تہجد اللہ کے سامنے بہاتے ہو، دراصل وہی آنسو تو اللہ سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کی سفارش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اس دل کو کبھی بھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ جس دعا نے تہجد کی لگن لگا دی ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ رد ہو جائے؟ بغیر مانگے جو رب نعمت پہ نعمت دیتا ہے، تو سوچو اس رب سے آدھی رات کو اٹھ کر سوال کرو گے تو کیا وہ تمہیں عطا نہیں کرے گا جس کے لیے تم بے چین رہتے ہو؟ اللہ نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی، اور تہجد کی دعائیں تو دعا کرنے والوں کو ہی بدل دیتی ہیں۔ اور جب تم اللہ کے لیے دعاؤں کی قبولیت پر صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں دینے میں راضی نہیں ہوگا؟ یہ احساس بھی کتنا خوبصورت ہے نا۔ وہ دعا حقیقت بن جائے
جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ یقین رکھو کہ مشکل وقت میں تہجد کا سجدہ ہی تمہارا مرہم بن جائے گا، کیونکہ مشکل وقت میں مدد کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اور اللہ سے عشق بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تہجد کا سجدہ ہو اور ملک الموت آ کر کہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ نے واپس بلا لیا ہے۔ تہجد کی خاموشی بھی کلام کیا کرتی ہے، ہونے والے معجزوں کی تسلی دیا کرتی ہے۔ اللہ دکھ بھری داستان بہت دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے اور کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر سارے غم سلجھ جائیں تو بندے اور رب کے درمیان بات چیت ختم ہو جائے۔ توکل رکھو اس پاک رب پر، وہ تمہیں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا کہ میرے رب کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ذات بھروسے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ کیونکہ کوئی ذات اتنی پاورفل اور با اختیار ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔